اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ بے شک وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرما دے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. ان لوگوں پر کہ جو بت پرست تھے، یا وہ لوگ جو اہل کتاب ہو کر ان کے ڈیمانڈ پر جنہوں نے جو ہے بتوں کو سجدہ کیا، اپنی حسد کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر تھا، نبوت کا ذکر تھا، کتاب کا ذکر تھا، حکمت کا ذکر تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے، حضور کی ذات پر ایمان لاتے. لیکن انہوں نے مخالفت کی. جب انہوں نے مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ملعون قرار دے دیا. کس طرح؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، ملعون ہوئے نا. ومن یلعن اللہ، اور جن پر اللہ لعنت فرما دے، فلن تجد لہ نصیرا، پھر کہیں بھی چلے جائیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی ان کا جو ہے ان کی مدد نہیں کر سکتا. ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نکیرا، وہ کہتے تھے کہ سلطنت بھی ہماری ہے، حکومت بھی ہماری ہے، نبوت بھی ہماری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بیان فرما رہا ہے کہ جو ان کی باتوں میں آ گئے، اللہ نے واضح کھول کر بیان کر دیا. فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، ایسا نہیں ہے. اگر سلطنت بھی ان کی ہوتی، حکومت بھی ان کی ہوتی، تو اگر یہ ان کی ہوتی تو یقین کی کرو کہ یہ تمہیں تل برابر بھی کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ لوگوں کو تل برابر بھی کچھ بھی نہیں دیتے. یہ تو صرف اپنے آپ کو بہلانے کے لیے، اپنی سبقت لینے کے لیے یہ طرح طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں، دراصل یہ نہیں ہے. ان کا دل کھوٹا ہے، ان کا دل کالا ہے. اگر یہ ان کو ہوتی، سلطنت بھی ان کو مل جاتی، تو یہ مسلمانوں کو یا کسی اور کو تل برابر بھی کچھ نہیں دیتے. ام یحسدون الناس، اگلی آیت میں فرما دیا نا کہ ام یحسدون الناس، حسد کی بات ہو رہی تھی، یہاں اللہ نے ذکر فرما دیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کہ یا یہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اپنے فضل سے. فقد آتینا، بے شک ہم نے عطا کیا، آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، حکومت بھی دی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ہی عطا فرمائی، ہم نے سلطنت عطا فرمائی، بڑی عظیم سلطنت جو ہے فرمائی. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھیں، فرمایا نا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو ہم نے اپنے فضل سے دیا. تو اللہ نے فرما دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، حکومت بھی دی. اب ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے جد امجد ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ذات مطہرہ وہ ہے کہ جس پر یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، سب پر متفق ہے. سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر نہ یہودیوں کا اختلاف ہے، نہ عیسائیوں کا اختلاف ہے. مسلمان تو مانتے ہی اپنے جد ہیں، ہم تو دین حنیف کے ماننے والے ہیں کہ دین حنیف لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور وہی دین حنیف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا. آپ کی دین کا تسلسل ہے جو آپ کو شریعت محمدیہ میں جگہ جگہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے ملیں گے. قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. حج جو آپ کیا کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تعمیر کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھی، آپ کے دین میں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کا تسلسل دین اسلام میں قائم فرمایا. تو ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہی اپنا جد ہے، لیکن یہود اور جو عیسائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ دیکھو، ہم نے ابراہیم کی اولاد کو نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی. اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی، زبور ملی نا، نبوت ملی، تو کسی کو نبوت ملی، کتاب ملی. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ آپ کو اللہ نے نبوت بھی دی اور آپ کو سلطنت بھی عطا فرمائی. سلطنت کے مالک تھے نا.
تو اسی طرح آپ دیکھ لیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے کتاب بھی دی اور اللہ نے رسالت بھی دی۔ تو یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا فضل فرمایا، کسی کو نبوت بھی دی، کسی کو کتاب بھی دی، کسی کو رسالت بھی دی، کسی کو حکومت بھی دی، کسی کو سلطنت بھی دی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ تو ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ تو لہٰذا حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ حسد میں مبتلا ہوئے، اور فقط صرف اس لیے کہ کیوں اہل عرب میں رسالت اور نبوت کیوں آ گئی، اس بنا پر انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو اپنی جو جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احسانات فرمائے تھے، نعمتیں دی تھی، ان کو سب کو جھٹلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی اور فرما دیا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، کہ اللہ نے جس پر لعنت فرما دی کوئی اس کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ تو لہٰذا آج کا جو درس قرآن تھا، اس میں یہودیوں کی وہ سازشیں جو وہ کیا کرتے تھے، چاہے وہ کفار کے ساتھ مل کر ہوں، چاہے منافقین کے ساتھ مل کر ہوں، وہ اس وقت بھی چل رہی تھی، وہ آج بھی چل رہی ہیں۔ آپ جائیے، جا کر اہل فلسطین کا سودا کر لیجئے، آپ جائیے مسجد اقصی کا سودا کر لیں، اور پیس معاہدے کے نام پر جا کے آج ہم نے فلسطین کی جو سالہ سال سے جو جد و جہد چل رہی تھی، جو ان کو جا کر ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ان کے سامنے سلنڈر کر دیا۔ کہاں جا کر بیٹھے؟ نتنیاہو کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، کہاں جا کر بیٹھے؟ ٹرمپ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اور سیدھے سادھے مسلمانوں کو بہکانا کہ نہیں جی یہ تو ہم فلسطین کے حق کے لیے گئے ہیں۔ فلسطین کا حق تو یہ تھا کہ آپ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے تھے، تو اللہ نے تو جہاد کی جو نعمت دولت عطا فرمائی، علم جہاد بلند کرتے، مال اور دولت اور جان کی فکر نہ کرتے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جہاد کرتے ان کی حمایت کے لیے۔ لیکن لاکھوں فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیے، ان کی آبروؤں کو مسئلہ کیا، ان کے جو گھروں کو مسمار کیا گیا، مسجد اقصی کی حرمتوں کو پامال کیا گیا، جب کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آج جب ٹرمپ نے آ کر ڈنڈا اٹھایا تو سب جا کر حاجی بن کر وہاں پہنچ گئے کہ ہم تو فلسطین کی حمایت کے لیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس کے دل میں حق ابھی بھی ہے، اگر ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم ہاتھ سے کسی کے ساتھ کے خلاف جہاد کریں، لیکن کم از کم اپنے دل میں برا جانیں، جہاں کہہ سکتے اپنی زبان سے اظہار کریں کہ یہ غلط ہے، غلط کر رہے ہیں، ہمارے حکمران ہمارے ساتھ نہیں، اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ایجنٹوں کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یا تو ان کو ہدایت دے، اگر ان کے دل میں ہدایت نہیں ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بدل دے اور ان کی جگہ اچھے لوگوں پر کو ہماری ان ریاستوں کی حکمرانی عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔